بنگلہ دیش کے اندر بغاوت ہو گئی ہے، بنگلہ دیش کے اندر فوج نے ٹیک اوور کر لیا۔ بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد جو ہیں وہ اب برسر اقتدار نہیں ہے۔ حسینہ واجد جو ہیں وہاں سے فرار ہو کے ہندوستان چلی گئی ہیں۔ وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں جتھے ریک ہوتی اتھے ہی آن کھلو۔ 157 اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو مار دیا گیا، جان سے مار دیا گیا، سر توڑ کے دھڑ سے الگ کر کے لوگ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں اگر عدلیہ اور حکومت ایک پیج پہ آ جائے تو اس ملک میں بہت مسائل کا حل نکل آئے گا۔ السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ اس کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ بڑی اہم خبر ہے جو ہمیں ہمسایہ ملک سے آئی ہے، اور ہمسایہ تو نہیں بلکہ ہمسایہ ملک سے آئی ہے، بنگلہ دیش سے، اور ابھی تک تو آپ ساروں کو پتہ چل گئی ہوگی، لیکن اس میں اندر ایک بڑی امپورٹنٹ جز ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر بغاوت ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر فوج نے ٹیک اوور کر لیا۔ بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد جو ہیں وہ اب برسر اقتدار نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر بھاگ چکی ہیں۔ الجزیرہ نے پہلے رپورٹ کیا تھا کہ ان کو سیف کسٹڈی میں لے لیا گیا، لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ حسینہ واجد جو ہیں وہاں سے فرار ہو کے ہندوستان چلی گئی ہیں۔ وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں جتھے ریک ہوتی اتھے ہی آن کھلو، تو یہی حسینہ واجد کے اوپر مسٹاک ہے۔ اب بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پاکستان کے اندر بھی مواصلت ہے، اس کے اندر اور جگہوں پہ بھی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ پاپولر لیڈر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے نزدیک کالا گورا سیاہ جو بھی ہے، صحیح غلط، یہ سب کچھ ختم ہو جائے اور صرف وہی بات ہو جو آپ نے کرنی ہے اور وہی بات ہوگی۔ تو ایک حد تک ہوتی ہے، ایک حد تک آپ کے جھوٹ جو ہے ان کو برداشت کیا جاتا ہے، ایک حد تک آپ کا جو غلط پروپیگنڈا ہے اس کو برداشت کیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ سارا معاملہ شروع ہوا یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے اوپر۔ بنگلہ دیش میں لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس جو تھے وہ احتجاج کر رہے تھے میرٹ کے لیے اور کوٹا سسٹم کے خلاف، اور حسینہ واجد جو ہیں وہ اس کے اوپر اڑی ہوئی تھیں۔ اس میں جب پروٹیسٹس ہو رہے تھے تو کافی زیادہ ان کو صحبتیں دی گئیں، ان کو گرفتاریاں کی گئیں، ان کو تشدد ان پہ کیا گیا۔ اور بچے ہی ہیں نا، اسٹوڈنٹس تو بچے ہوتے ہیں بیچارے، لڑکے ہو لڑکیاں ہوں۔ اور جبکہ سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ بھی دے دیا تھا کہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ بالکل جائز ہیں اور صحیح ہیں، تو وہ اس عرصے میں تقریباً 157 اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو مار دیا گیا، جان سے مار دیا گیا پولیس اور پیراملٹری فورسز نے۔ اور اس کے بعد ان کے سینکڑوں ایسے طلباء اور طالبات تھے جو تحویل میں تھے، اور جن میں سے کئی ایک جو تھے وہ ہسپتالوں کے اندر تھے، 60-70 کے قریب ایسے تھے جو انٹینسو کیئر میں تھے، اور کرٹیکل ان کی کنڈیشن ابھی بھی ہے۔ تو وہ بھی اللہ نہ کرے لیکن وہ بھی کیجولٹیز میں ایڈ اپ ہو سکتا ہے وہاں پہ جا کے۔ تو اس صورت میں ان کی 3 اور ڈیمانڈز آئی تھیں۔ ان کا کہا کہ جی آپ ایک حسینہ واجد معافی مانگ لے بیسکلی، اور جن اسٹوڈنٹس کی ہلاکت ہوئی ہے یا انتقال ہوا ہے یا ان کی شہادت ہوئی ہے ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایک کسی قسم کی کوئی ریلیف چیز جو ان کے گھر والوں کے لیے وہ ہونی چاہیے۔ تو حسینہ واجد اس پہ اپنی دم پہ کھڑی ہوگی، اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں میں نے تو نہیں کرنا، میں تو اتنی پاپولر ہوں۔ اور اس کو سب سے زیادہ غرور اس بات کا تھا کہ ایک تو وہ اتنی بڑی تعداد میں پاپولسٹ پرائم منسٹر تھی، اور اتنی بڑی اس نے سیٹیں، نمبر آف سیٹس جیتی ہوئی تھی، میجورٹی، لیکن یہ ہے کہ اس کی جو اپوزیشن ہے وہ اپوزیشن بالکل سہم کر کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جو دوسری اپوزیشن ہے جماعت اسلامی بنگلہ دیش، وہ بھی اتنی دیر میں بالکل سہم کر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی سامنے نہیں آ رہے تھے۔ تو حسینہ واجد کو کوئی اپوزیشن نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن ان اسٹوڈنٹس نے، اب اس اسٹوڈنٹس میں سے نئے لیڈرز ایمرج ہو رہے ہیں ان کی پوری اسٹوڈنٹ پارٹی میں سے، انہوں نے جو ہے اپنے احتجاج کو روکا نہیں، اس کو رد نہیں کیا۔ اور آج پھر اس کے بعد اب پچھلے کئی دن سے کرفیو تو تھا وہاں پہ، اور انٹرنیٹ بند تھا، موبائل فون سروسز بند تھیں، اور کافی مشکلیں تھیں لوگوں کو وہاں پہ، اور اسپیشلی جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے ہیں ان بیچاروں کا تو ان کی تو کمر ٹوٹ کے رہ گئی ہوگی۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ حالات ایسے ہو گئے کہ پورا ملک ان کا جو ہے پیرالائز ہو گیا، اور اس پیرالائسس سے نجات دلانے کے لیے فوج آئی اور اس نے حسینہ واجد کو اتارا اور اس کو ٹیک اوور کر لیا۔ لیکن اس سے زیادہ اہم چیزیں ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو میں کچھ تصویریں دکھاؤں، ایک تصویر آپ کو دکھا دیتا ہوں، بڑی خوفناک ہے۔ یہ ایک اسٹیچو ہے، شیخ مجیب الرحمان کا اسٹیچو ہے، اور اس کو وینڈلائز کیا۔ اس کا آپ دیکھیں کہ سر توڑ کے
دھڑ سے الگ کر کے لوگ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں شیخ مجیب الرحمان کا. یہ وہی شخص ہے جس نے پاکستان کے خلاف بغاوت کی تھی اور جس نے پاکستان کے خلاف اور جو ہے آواز بلند کی تھی اور ایک سازش کی تھی گرونی 71 کے اندر, اور پاکستان جو ہے 2 لاکھ ہوا تو اب بنگلہ دیش جو ایکچولی مشرقی پاکستان تھا اور جو ایسٹ پاکستان جس کو ہم کہتے تھے وہ جو ہے بنگلہ دیش کے اندر کنورٹ ہو گیا. لیکن حسینہ واجد جب آئی تو اس کا سوشل میڈیا بڑا اسٹرانگ تھا اور اس نے لوگوں کو بیوقوف بھی بنایا, سب کچھ کیا اور کافی دنیا کو اس نے بیوقوف بنایا. لوگ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اکانومی جو ہے پتہ نہیں کتنی اچھی ہو گئی ہے اور اس کا جی ڈی پی جو ہے وہ اس طرح سے گرو کر رہا ہے اور اس کے فگرز آتے رہے. لیکن بیچ میں پتہ چلنا شروع ہوا کہ پاپولیشن کی تعداد ہی غلط بتا رہی ہے. یعنی اگر پاپولیشن ان کی ہے 22 کروڑ تو وہ بتا رہی ہے 17 کروڑ, تاکہ آپ نے 17 کروڑ کے اوپر جی ڈی پی یا ایوریج پر کیپٹا انکم کیلکولیٹ کرنی ہے نا, تو اگر وہ 23 کروڑ ہو جاتا ہے تو سڈنلی وہ سارے فگرز ڈراپ ہو جائیں گے. تو ان کے پوری اکنامک فگرز جو ہیں وہ کافی حد تک فج تھے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے. اب اس میں کیا ہے, ان کا کہنا تھا کہ 3 کروڑ 4 کروڑ جو بھی ہیں یہ تو پاکستانی ہیں, ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں بنگلہ دیشی. پھر اس کے بعد جو اس میں بہاری لوگ ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ تو بہاری ہیں جی, یہ تو بنگالی نہیں ہے. تو اس طرح کر کے انہوں نے پاپولیشنز کو یعنی 4-5 کروڑ کو 6 کروڑ کو انہیں کہہ دی یہ تو بنگال کے ہیں ہی نہیں جی ہمارے, ان کو تو ان کو تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. اور ان لوگوں کی جب آپ حالت زار جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے, قسم پرسی کا جو عالم ہے. لیکن اب یہاں سے آپ آئیں ایک لمحے کے لیے پاکستان میں. آج بھی مجھے ایک اینکر ہے ہماری ثنا کیوان, وہ مجھ سے آ کے انٹرویو کر رہی تھی اپنے وی لاگ کے لیے, اور مجھے پوچھتے ہیں لیکن بار بار وہ کہ جی عمران پاپولر لیڈر ہے. میں نے کہا سب سے پاپولر ہے, پاپولر تو نہیں سب سے پاپولر ہے, لیکن عمران کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے جھوٹ بولتا رہے. عمران کو یہ حق نہیں ہے کہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتا رہے. عمران کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اداروں کے اوپر چر دوڑے. عمران کو یہ حق نہیں ہے کہ لوگوں کو سبز باغ دکھائے اور اس کے بعد ان کو تپتی ریت میں صحرا کے اندر چھوڑ کے بغیر پانی کے رفو چکر ہو جائے. وہاں سے بچے مرتے ہیں تو دوسروں کے مرے, اپنے بچے تو باہر میں ہیں. نقصان ہوتا ہے تو کسی اور کا ہو, اپنی تو اے ٹی ایم مشینیں سیکیورڈ ہیں وہ سارا کچھ دینے کے لیے. تو یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پاپولس جو ہے جب وہ غرور کی ایک انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور پاپولسٹ ہونے سے یا سٹانس کا پاپولسٹ ہونے سے یا قانون جب اپنے آپ کو امپلیمنٹ کرتا ہے, تو آپ یو کے کی ایگزامپل لے لیں کہ 147 اریسٹ جو ہیں انہوں نے پہلے دن میں کر لی ہے. پرائم منسٹر نے ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا کہ کورٹس شوڈ ورک اراؤنڈ دا کلاک اور ان کو لمبی سزائیں دینی چاہیے ان مسچیفس ایلیمنٹ کو کہ جنہوں نے حملے کیے, جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے, وینڈلزم کیا انہوں نے یہاں پہ. تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ عدالتیں جو ہیں انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ بھی 24 گھنٹے سے کھلی ہوئی ہیں اور دھڑا دھڑ اپنا جو ہے وہ ایویڈنس کو لے رہی ہیں اور فیصلے کر رہی ہیں. اس طرح ایک بچہ ہے جو ایک مال سے, میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں انٹرنیٹ پہ, کہ وہ ٹی وی لے کے نکل رہا ہے تو اب اس کو 5 سال قید ہو چکی ہے. اور کوئی ہیومن رائٹ آرگنائزیشن جو ہے یا کوئی ایسی این جی او یا باڈی جو ہے ان کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھ رہا کہ جناب یہ جسٹس ہیریڈ از جسٹس بیریڈ اور یہ اور وہ. نہیں, انہوں نے کہا جسٹس ہیز ٹو بی سروڈ انسٹنٹلی. پاکستان میں اگر عدلیہ اور حکومت ایک پیج پہ آ جائے تو اس ملک میں بہت مسائل کا حل نکل آئے گا. خدا نخواستہ ہماری یہ بنگلہ دیش یا یو کے والی حالت نہ ہی ہو, کیونکہ جب آپ سنتے ہی نہیں ہیں کسی کی, جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہی عقل کل ہوں اور مجھے ہی پتہ ہے کہ میں کیا, یہ آئین کیا ہے, قانون کیا ہے, اس کا نفاذ کیسے ہے, حکومت کیا ہے اور حکومت چلنی کیسے ہے, تو پھر دیر آر سیریس ایشوز. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری آمدنی کتنی اور ہمارے خرچے کتنے ہیں اور اس کے اوپر منہ چڑھاتے ہیں اوپران ہمارے. اپنے لیے بجلی بھی مفت ہے, گاڑی بھی مفت ہے, تیل بھی مفت ہے, گھر بھی مفت ہے, نوکر بھی مفت ہے, اور پھر اپنے لیے خرچوں کے لیے 30 ارب روپیہ جو ہے وہ بڑھا لیتے ہیں اور عوام کو کہتے ہیں قربانی دینی پڑے گی. تو پھر ایسے لوگوں پہ جب ری ایکشن ہوگا تو پھر پریشان نہ ہونا. لیکن آج یہ جو بنگلہ دیش میں ہوا, میں اس کو کنڈون نہیں کر رہا, میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن میں صرف پی ٹی آئی کے اپنے دوست جو ہیں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دس از ہاؤ people deal with anarchy, this is how people deal with law and order, this is how people deal with vandalism. They have dealt with them. Now it is time that our courts and our governments dealt with the culprits of May 9.
مجھے اس کا جواب دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.